یہ رات ہی مجھے میرے ایک دوست نے فون کیا کہ مولانا صاحب ہیں وہ، ان کے ایک دوست نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ جی بسا اوقات یہ دائی ہوتی ہیں یا مثلا ہسپتال میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالتی ہے کہ اس کو چیک کرنے کے لیے، علاج کے لیے، بیماری دیکھنے کے لیے، تو آیا یہ کیا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سے غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا انگلی ڈالنے سے؟ ایسے ہی بسا اوقات مرد کو قبض ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی پھر ڈاکٹر انگلی ڈالتے ہیں، ڈال کے دیکھتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں یاد رہے کہ غسل فرض نہیں ہوتا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو دینی مسائل کو سیکھنا چاہیے اور مسائل پر عمل کرنا چاہیے، اور دوسروں کو دین کی جو بات معلوم ہو اس کو آگے بتانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، کسی کو دین کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آتی ہے اس کو آگے پہنچاؤ، آگے پہنچانا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمعها، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے، تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری حدیث کو سنے اور سن کر آگے لوگوں تک بعینی ہی ویسے ہی پہنچا دے۔ ایسے شخص کے لیے بہت بڑی مبارکبادی ہے، خوشخبری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ایسے شخص کے لیے جو دین کی بات کو سن کر آگے پہنچاتا ہے، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہو گئی اس کو دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل ہو گئیں، ساری کی ساری کامیابیاں اس کو حاصل ہو گئیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما اعلنت وما اسرت، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان بوجھ کر کیے بھول کر کیے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوئیں کہ خوشی کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہونے لگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ کیا میری دعا کی وجہ سے خوش ہو رہی ہو؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول، میں کیسے خوش نہ ہوں، آپ نبیوں کے سردار، آپ امام الانبیاء، آپ کا ایسا بلند مقام، آپ نے میرے لیے دعا فرمائی ہے، میری تو بخشش ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ والی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس کو دعا حاصل ہو گئی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اور یہاں پہ دین سیکھنے میں اور دین سکھانے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں کہ جو میری حدیث کو سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اس کام کے اندر لگیں، دوسرے لوگوں کو بھی لگائیں اور خود تبلیغ کیا کریں، دوسروں کو بھی تبلیغ کرنے کو کہا کریں، خود نماز پڑھا کریں، دوسروں کو نماز کی تاکید کیا کریں، اور دینی مسئلہ جو بھی پیش آئے اس کو ہم خود مولانا صاحب سے جا کے پوچھا کریں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو صحیح مولانا صاحب ہوگا، صحیح عالم دین ہوگا، وہ کبھی آپ کے اوپر ناراض نہیں ہوگا کہ آپ نے ایسا مسئلہ کیوں پوچھا ہے، کہ آپ نے اس طرح کا مسئلہ مجھ سے کیوں پوچھا، کبھی ناراض نہیں ہوگا بلکہ وہ خوش ہوگا۔ مجھ سے کوئی بھی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں ناراض نہیں ہوتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں کہ چلو بھائی پوچھنے کے لیے آیا تو ہے نا۔ لوگ پوچھتے ہی نہیں، پوچھے گا تو پتہ چلے گا، پوچھے بغیر کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جس چیز کو آپ پوچھیں گے ہی نہیں، آپ سیکھیں گے ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ کیسے آپ دین پر چل سکیں گے؟ آپ دین پر تو چل ہی نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے خود مسئلہ پوچھا کریں، اور اگر گھر والوں کو بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ بھی مسجد میں جا کر عالم دین سے پوچھا کریں، وہ بھی
مولانا صاحب سے خود پوچھیں اور پوچھ کے آ کے اپنے گھر میں بتایا کریں کہ مسئلہ اس طرح ہے۔